السلام علیکم۔ آج ہم تفہیم پڑھیں گے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں۔ آج جو ہماری تفہیم ہے، تفہیم عبارت ہے، وہ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں۔ یہ کلاس 7 کے قواعد کا ٹاپک ہے۔ کلاس 7 کا قواعد کا یہ ٹاپک ہے تفہیم، اور تفہیم ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فخر پاکستان۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد مسلمانوں کے خلیفہ مقرر ہوئے۔ آپ کا نام عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کنیت ابو حفص اور لقب فاروق اعظم تھا۔ آپ کا شجرہ نسب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندانی شجرے سے ملتا ہے۔ آپ واقع فیل کے 13 سال بعد پیدا ہوئے اور نبوت کے 6 سال 27 برس کی عمر میں اسلام لائے۔ اس وقت تک 40 مرد اور 11 عورتیں ایمان لا چکی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاروق کا لقب عطا فرمایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بہادر تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام غزوات میں شریک رہے۔ جب مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیر ہوئے تو انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمانوں کا خلیفہ منتخب کیا، کیونکہ وہ دین کے معاملے میں بہت سخت تھے اور شریعت کے معاملے میں کسی کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت بے مثال تھا۔ انہوں نے فوجی اور عدالتی نظام کی بنیاد رکھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوجی تنظیم کے سلسلے میں ایک دفتر قائم کر کے تمام مجاہدین اور ان کے بیوی بچوں کے وظیفے مقرر کیے۔ لوگ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عدل و انصاف کی تعریف کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رعایا کی خبر گیری کے لیے راتوں کو مدینہ منورہ کے اطراف میں گشت کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دن رات خلافت کے کام انجام دیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں آج ہم پڑھ رہے تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے دور کو دور بے مثال کہا جاتا ہے، جن کی خلافت کو بے مثال خلافت کہا جاتا ہے۔ آپ عدل و انصاف کے بہت پابند تھے۔ آپ بہت غصے والے تھے، بڑے جلالی تھے۔ آپ کے دور خلافت میں ایک دفعہ زلزلہ آ گیا۔ ایک دفعہ آپ کے دور خلافت میں زلزلہ آیا تو سب لوگوں نے شور مچایا کہ زلزلہ آیا ہے، زمین ہل رہی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت کوڑا اٹھایا اور زمین کے اوپر زور سے مارا، اور پتہ ہے وہ زمین سے مخاطب ہو کے کیا کہنے لگے؟ کیا ہو گیا؟ عمر نے کون سی ناانصافی کر دی ہے تجھ پہ؟ زمین سے مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں کہ عمر نے تجھ پہ کون سی ناانصافی کر دی ہے جو تو لرز رہی ہے، اور وہ زلزلہ وہیں پہ رک گیا۔ یہ تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو دن میں خلافت کے کام کرتے تھے اور راتوں کو جاگ کر اپنی رعایا کی خبر گیری کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ انسانیت کے انسانوں کی جتنی بھی قیامت تک انسانوں کی جتنی بھی نیکیاں ہیں وہ عمر مجھ سے لے لیں گے، اور میں ہار جاؤں گا اور وہ جیت جائیں گے۔ عمر ہر وہ کام مجھ سے پہلے ادا کر دیتے ہیں جس کا مجھے پتہ چلتا ہے اور میں پہنچتا ہوں، اور جب میں پہنچتا ہوں اپنی طرف سے بڑے راز میں، یعنی کہ میں پہنچتا ہوں کہ جلدی سے میں اس انسان کی مدد کر کے آ جاؤں گا۔ تو مطلب وہ تو سبھی ایسے تھے نا، ان کی تو پھر کیا بات تھی، ان کی تو پھر کیا ہی بات تھی۔ یہ تھے یاران رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی تو پھر کیا ہی بات تھی، سبحان اللہ۔ تو وہ کہتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں کوشش کرتا تھا جب مجھے کوئی خبر ملتی تھی کسی کے بارے میں کہ میں کوشش کرتا تھا کہ میں چھپ چھپ کے جا کے اس کی مدد کر کے آ جاؤں، اور جب میں وہاں پہنچتا تھا تو عمر پہلے سے موجود ہوتے تھے اور وہ کام کر کے جا چکے ہوتے تھے۔
تو وہ کہتے تھے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جتنی بھی نیکیاں ہیں کسی کی یعنی کہ خدمت کرنا، اور پھر اللہ تعالیٰ دیکھیں نا، ہم لوگ اگر راز میں کسی کا کام کرتے ہیں، ہم راز میں کسی کی خدمت کرتے ہیں، کسی کی مشکل کو حل کرتے ہیں، راز ہمارا ہوتا ہے، صرف اللہ کی ذات دیکھ رہی ہوتی ہے، آپ سوچیں ہمیں کتنا ثواب مل رہا ہوتا ہے، واویلا نہیں کرتے، دکھاوا نہیں کرتے۔ تو وہ کوشش کرتے تھے کہ ہم لوگ راتوں رات یہ کام کر دیں۔ تو وہ کہتے تھے کہ جتنی بھی نیکیاں ہیں مجھے لگتا ہے کہ عمر ہی لے لیں گے، میں نہیں جیت پاؤں گا ان سے۔ تو یہ تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی۔ تو اب پڑھیں گے، اس کے علاوہ بھی ہماری ایک تفہیم ہے، وہ ہے فخر پاکستان۔ فخر پاکستان، تو فخر پاکستان میں ہم پڑھیں گے عبدالستار ایدھی۔ عبدالستار ایدھی، ایدھی ایمبولینس، ایدھی کے ادارے، ایدھی ویلفیئر سینٹر، ایدھی کا دسترخوان، سنا ہے نا؟ یہ ہیں عبدالستار ایدھی، جو پاکستان کا فخر ہے، فخر پاکستان ہے۔ دنیا میں جن لوگوں نے اپنی زندگی کو انسانیت کی خدمت کے لیے وقف کر دیا، ان کا نام زندہ جاوید ہو گیا۔ ایک ایسا ہی نام عبدالستار ایدھی مرحوم کا ہے، وہ بلا شبہ انسانیت کے خدمتگار اور محسن پاکستان تھے، وہ پیار، محبت اور خلوص کا پیکر تھے۔ عبدالستار ایدھی 28 مئی سن 1928 کو بھارت کی ریاست گجرات کے علاقے بانٹوا میں پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق ایک متوسط طبقے سے تھا۔ 6 دسمبر سن 1947 کو وہ اپنے خاندان کے ساتھ ہجرت کر کے پاکستان آئے اور شہر کراچی کے علاقے کھارا در میں مقیم ہوئے۔ سن 1951 میں 23 سال کی عمر میں انہوں نے ایک چھوٹی سی دکان خریدی اور ڈسپنسری قائم کر کے ایدھی ٹرسٹ کا آغاز کیا۔ انہوں نے ہمیشہ دوسروں کی زندگی بہتر بنانے کا سوچا، یتیموں، بیواؤں اور بے کسوں کی کفالت کی، انہیں سر چھپانے کے لیے چھت دی، غریبوں اور بے سہارا بزرگوں کو ایک پلیٹ فارم دیا، اور اس طرح ایدھی ٹرسٹ دنیا کا سب سے بڑا فلاحی ادارہ بن گیا۔ اس دوران ان کی شریک حیات بیگم بلقیس ایدھی ان کی ہم سفر رہیں۔ سن 1988 میں عبدالستار ایدھی کو نشان امتیاز دیا گیا۔ ایدھی فاؤنڈیشن کو دنیا کی سب سے بڑی ایمبولینس سروس رکھنے کا اعزاز حاصل ہے۔ اس ادارے نے مشکل وقت میں نہ صرف پاکستان بلکہ پاکستان سے باہر بھی انسانیت کی بھرپور خدمت کی۔ بے لوث خدمات پر انہیں کئی ملکی اور بین الاقوامی اعزازات سے نوازا گیا۔ کراچی یونیورسٹی نے انہیں ان کی سماجی خدمات پر ڈاکٹریٹ کی اعزازی ڈگری دی۔ انہوں نے طویل ترین عرصے تک بغیر چھٹی کے کام کر کے ایک منفرد اور قابل تقلید مثال قائم کی۔ عہد حاضر کی عظیم شخصیت بابائے خدمت عبدالستار ایدھی شوگر اور گردوں کے مرض میں مبتلا تھے۔ وہ بروز جمعہ 8 جولائی 2016 کو انتقال کر گئے۔ اس عظیم ہستی کی نماز جنازہ نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں ادا کی گئی۔ نماز جنازہ کے بعد گارڈ آف آنر اور 21 توپوں کی سلامی دی گئی اور سرکاری اعزازات کے ساتھ ایدھی ولیج میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ صدر پاکستان، مسلح افواج کے سربراہان، گورنر سندھ اور کئی وزراء نے ان کی نماز جنازہ میں شرکت کی اور انہیں خراج عقیدت پیش کیا۔ جس دن عبدالستار ایدھی کا انتقال ہوا تو ایسا لگتا تھا جیسے پاکستان یتیم ہو گیا۔ انہوں نے اپنی کتنی چھوٹی سی ایج تھی، وہ 23 سال کے تھے، بالکل ان کی ینگ ایج تھی، انہوں نے اس وقت انسانیت کی خدمت شروع کی اور پھر آخر وقت تک اپنے لیے کچھ نہیں کرتے تھے۔ وہ اتنے سادہ تھے، وہ انتہائی سادہ لباس پہنتے تھے، نہ وہ اچھا پہنتے تھے نہ وہ اچھا کھاتے تھے، بس ان کی ایک ہی کوشش ہوتی تھی، بس میرے بہن بھائیوں کی مدد ہو جائے، میرے بچے بچیاں ان کی مدد ہو جائے، کوئی بے سہارا نہ رہے، کوئی بے کس نہ رہے، کوئی بے بس نہ رہے، بس ہوں نا میں سب کا بابا۔ وہ سب کے بابا تھے، اللہ ان کو اپنی جوائے رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ تو یہ تھا آج کے آپ کے تفہیم عبارت کے ٹاپک۔